اچھا یہ بتائیے گا جلسہ جو ہے 4 دفعہ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار جو 8 ستمبر کی تاریخ دی گئی ہے تو جلسہ ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جلسہ کرنے کے، اور اگر جلسہ نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ سر کس نے رابطہ کیا جیل میں، آپ کو کیا آئیڈیا ہے؟ اور کیا کس نے رابطہ کیا جیل میں؟ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا؟ یار وہ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا نا، مجھ سے میرے متعلق سوال پوچھو۔ اچھا سر، آپ نے کہا تھا کہ NOC کی کسی کو ضرورت نہیں، میں جلسہ کروں گا، لیکن جلسے کا جب دن آیا تو آپ نے جلسہ نہیں کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جلسہ کریں گے، میرا موقف آ چکا ہے نا، میں جب اٹھا نیند سے 12 بجے تھے اور جلسہ منسوخ ہوئی بھی 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مجھ سے نہ کسی نے رابطہ کیا، نہ کسی نے اعتماد میں لیا، اور میرا خیال تھا کہ اس میں میرا کردار ہوگا، لیکن اچانک جو فیصلے ہوئے اور جس صورت سے ہوئے، اس کے بعد میں نے پھر جب بیان جاری کیا، اسی دن جو ہے میرا خیال تھا کہ میں ان لوگوں کو جو ترنول پہنچے ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے جاؤں گا، لیکن پھر جو واردات ہوئی، پولیس آئی اور یہ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے گرفتار کیا، 3 گھنٹے پھر آیا تاکہ وہ ٹائم ضائع ہو جائے اور میں کسی کو نہیں تھوڑا سا آپ کی علی امین 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا آگے ملتوی کر دیا جائے گا؟ کتنے پر امید ہیں 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا آگے ملتوی کر دیا جائے گا؟ آج خان صاحب سے اس سلسلے میں بات ہوئی اور میں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ یہ ذمہ داری آپ کے سر سے اترنی چاہیے، تو خان نے پھر ایک نام لیا کہ اس جلسے کی ذمہ داری علی امین خان کی ہے، وہ جو ہے اس جلسے کو ہر حالت میں انعقاد کرانے کا پابند۔ کل آپ کی ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب سے، کیا معاملہ آج میری خان سے ملاقات ہوئی، کل علی امین خان سے۔ شیر افضل صاحب کون سے دوست ہیں جو آپ کے اور خان صاحب کے درمیان اختلافات کرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے اختلافات سارے دور گئے، کوئی اختلاف نہیں رہا خان کے ساتھ تو میرا اختلاف نہیں تھا، گلے شکوے تھے، لیکن وہ جو ہمارے درمیان الحمدللہ تعلقات جو استوار ہوئے ہیں وہ اب اس سے بھی بڑھ کر ہیں جو پہلے تھے۔ سر علی امین صاحب نے تو بڑی بھڑکیں ماری تھی، اب ملاقات ہوئی ہے، اب آپ کتنا فریش محسوس کر رہے ہیں؟ کیا یہی پہ بات ہو رہی تھی نا، آپ سے ہم پوچھ رہے تھے کہ خان صاحب سے ملاقات کا آپ نے کہا تھا کہ لاسٹ آپشن یہی ہے، اب ملاقات آپ کی ہوگی، آپ کتنے فریش ہو گئے ہیں؟ میری خان سے آج دوسری ملاقات تھی، جی جی، اور دیکھیے غلط فہمیاں تھی، مسکنسیپشنز تھی، بیٹھنے کی دیر تھی اور ہوا میں اڑ گئے۔ اچھا سر، علی امین صاحب نے بڑی بھڑکیں ماری تھی، جلسہ ہوگا، پر ہر دفعہ وہ جو ماری تھی وہ بڑھ کے تھی، بھڑکیں تھی نا سر کہ جلسہ ہوگا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیے علی امین کے بس کی بات تو نہیں تھی، جب خان کا حکم آ گیا سواتی صاحب کے ذریعے کہ آپ جلسہ کینسل کریں، تو علی امین صاحب میں یا کوئی بھی آدمی جو ہے اس اوپر نہیں جا۔ آج میں نے خان صاحب کو تو یہی ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں دستبردار ہو جائیں، یہ جلسے کی تاریخ دینے سے یہ ہم پہ چھوڑ دیں۔ تو پھر خان صاحب نے کہا کہ یہ اس جلسے کی ذمہ داری اب علی امین خان ہوں گے، میرا ہر حالت میں آپ لوگوں نے جلسہ کرنا ہے، میری طرف سے کوئی بھی پیغام آ جائے، لیکن جلسہ جو ہے رکنا نہیں، بلکہ جلسہ پوسٹ پون کرنے پر خان صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کو بھی دکھ ہوا جلسہ پوسٹ پون ہونے میں؟ سب کو، پورے پاکستان کو۔ اچھا سر جلسہ تو عمران خان نے پوسٹ پون کیا، تو پھر ان کو دکھ کیوں ہوا؟ دیکھیے خان صاحب جیل میں بندی ہے، ان کے سامنے جو پکچر ہم جا کے پیش کر دیتے ہیں، ان کے اپنے وسائل نہیں ہے جس سے ان کے پاس معلومات آئے، اپنی ایک فیئر انڈیپینڈنٹ اوپینین بنائے، تو ہم جو پیش کر دیتے ہیں اسی کو سامنے دیکھ کے وہ رائے بنا لیتے ہیں۔ ان کو پرسویٹ کیا گیا کہ جلسے کی منسوخی جو ہے وہ انتشار سے بچنے کا واحد راستہ ہے، اور جو انتشار کا پکچر اس کے سامنے پورٹری کیا گیا، اور اب سب کو علم ہے کہ کون لوگ نہیں چاہتے تھے کہ جلسہ ہو، اینی ہاؤ جلسے کا التوا جو ہے وہ ایک مایوس کرنے کا نام تھا۔ خان نے آج اس کو ریگریٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا آئندہ کسی صورت میں ایسا نہیں ہوگا۔ تبھی ہو گیا کیا گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، چھوڑو آگے بڑھو۔ 8 کو بھی نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ 8 کو بھی نہ ہو سکا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جیسی کوئی چیز ضرور ہو میری جان، 8 کو کیوں نہیں ہوگا؟ پہلے بھی تو بڑے دعوے کرتے تھے۔ کوئی یار میری بات سنو، اب کوئی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اچھا، اور میں ہم علی امین خان کے اسٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ جائے گا،
پارٹی کا، اور پالیسی سٹیٹمنٹ کے بعد ہم پھر کمپین لانچ کریں گے، اور تب ہی اب اس دفعہ ہم ذمہ داری اٹھائیں گے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی صورت جو ہے منسوخ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آپ کو پتا تھا کہ جس دن جلسہ ہوگا یا آپ گھر میں ہوں گے تو کوئی مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی آپ نے ٹیکٹس یا کچھ اس طرح سے مینیج کرنا تھا، تو اگلے جلسے کے لیے بھی گھر میں رہیں گے یا کوئی پہلے سے؟ میں تو گھر میں نہیں تھا، میں تو کسی کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر سر کیسے؟ کم بختوں نے دو ذرائع استعمال کیے، ایک تو میں نے کسی میزبان پہ شبہ ظاہر کیا تھا، اس کے پیچھے 3 وجوہات تھی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے ذمہ دار اس لیے ان کو قرار دیا تھا، نمبر 1 کہ پولیس اور ادارے جب آئے تو انہوں نے کسی سی سی ٹی وی کیمرے کو نہیں توڑا، نمبر 2 ان کے آنے اور پوری کارروائی کی ریکارڈنگ تھی اس میزبان کے پاس جو مجھے فراہم نہیں کی گئی، تیسری بات میزبان جب میرے ساتھ بیٹھے گاڑی میں اور پولیس ہمیں لے جا رہی تھی تو تب انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ 2 گاڑیاں جو ہیں مشکوک پھر رہی تھی، اور جس سلسلے میں انہوں نے سی او یا او سی کوئی کرنل ہوتا ہے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کی گاڑیاں ادھر پھر رہی ہے، تو میں نے کہا کمبخت آج ہی تم نے اسی سے رابطہ کرنا تھا جب میں آپ کے پاس آیا ہوا تھا پناہ لینے۔ یہ چیزیں مل کے میرے شکوک کا باعث بنی، ہو سکتا ہے یہ بے گناہ ہو، لیکن ان جواز کو دیکھ کے انسان جو ہے، میں دیکھیں اس طرح کبھی زندگی میں نہیں پکڑا گیا۔ اب اگر میں کسی کے پاس جا کے پناہ لیتا ہوں، جن سے پناہ لی ہے اسی کے ساتھ میرا میزبان رابطہ کر لے، اس کو میں کیا کہوں گا؟ اگلے جلسے